بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 2 فروری اور دن ہے جمعہ کا۔ ایک اور جج مستعفی ہو گئے ہیں، ایک اور جج نے استعفیٰ دے دیا ہے اور یہ جج ہیں جسٹس شاہد جمیل صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اور وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ یہ تیسرا جوڈیشری سے استعفیٰ ہے۔ پہلے 2 استعفے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دیا اور اب جسٹس شاہد جمیل صاحب نے استعفیٰ دیا ہے۔ دیکھیں اس استعفے سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ وہی جو ہم مسلسل بتا رہے تھے کہ نہ تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا کرپشن کا معاملہ تھا، نہ ہی اعجاز الاحسن صاحب کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس تھا یا ریفرنس آ رہا تھا، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اور آج کا جو استعفیٰ ہے اس استعفے میں جو علامہ اقبال کی نظم لکھی ہے جسٹس شاہد جمیل نے، وہ بہت کچھ بتاتی ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اور اس وقت جوڈیشری کے اندر جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ بہت سے ججز بہت ڈسٹرب ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ججز سمجھتے ہیں کہ ہمارے عہدے پہ ہونے یا نہ ہونے کا اب کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ کل جسٹس ابراہیم خان صاحب کا پرسوں ان کے ریمارک سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے فیصلوں پر عمل نہیں ہونا تو پھر ہم عزت سے گھر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں چاہے وہ جسٹس ابراہیم خان ہو، چاہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہو، چاہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہوں یا چاہے جسٹس شاہد جمیل ہوں، جن کو اپنی عزت وقار عزیز ہوتا ہے، وہ ان کو پھر اس سے ان کے نزدیک ان عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ عہدے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو عزت آج جسٹس شاہد جمیل صاحب کو اس مستعفی ہونے کے بعد ملی ہے، وہ رہتے 4-5 سال اور رہتے لاہور ہائی کورٹ، پھر کیا ہو جاتا؟ بے بسی کے ساتھ نوکری کرتے رہتے، تنخواہ ملتی رہتی، پھر کیا ہو جاتا؟ لیکن آج جب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور جو انہوں نے اشعار لکھے ہیں، اس کے بعد ان کے قد کاٹ میں، ان کی عزت میں، ان کے احترام میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اور میں نے لاہور ہائی کورٹ کو کور کرنے والے ہمارے کچھ دوست ہیں رپورٹرز، میں نے ان سے رابطہ کیا کیونکہ ظاہر ہے ہم نے لاہور ہائی کورٹ کو کبھی کور نہیں کیا، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بڑے زبردست جج تھے اور انہوں نے کہا ان کو میڈیا کوریج کا کوئی شوق نہیں تھا، کوئی ان کو یہ ٹکرز جیسے ججز کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے ٹکٹ چلے، ان کو کوئی شوق نہیں تھا اور بڑے اپرائٹ جج تھے اور ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ کافی دنوں سے یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے۔ اور ظاہر ہے اس وقت جو جوڈیشری کے اندر صورتحال ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عہدوں میں نہیں رکھی ہوئی۔ اگر عہدوں میں عزت رکھی ہوئی ہوتی تو اس وقت آپ دیکھ لیں جو ججز کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کی کس کی کتنی عزت ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ عہدے سے عزت نہیں ہے، عزت کمانی پڑتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اعجاز الاحسن صاحب کی عزت احترام آج اس سے بڑھ کے ہے جب وہ سیٹ پر موجود تھے۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا احترام برقرار ہے۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف کیا نہیں کیا گیا، میڈیا کو کس حد تک نہیں استعمال کیا گیا، لیکن ان کی آج عزت اور احترام ہے اعجاز الاحسن صاحب کی اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی۔ اور پھر نظر آ گیا تھا پورا۔ دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں، جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ کوئی چیز اگر آپ نے چکھی نہ ہو تو آپ کو کوئی اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتا۔ آپ کے سامنے کوئی چیز موجود ہو یا میرے سامنے کوئی موجود ہو، ہم ایک دوسرے کو زبانی نہیں بتا سکتے اس کا ذائقہ کیسا ہے جب تک ہم اس کو چکھیں گے نہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ لوگ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اعجاز الاحسن صاحب کو اور مظاہر علی اکبر نقوی کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو لڑنا چاہیے تھا۔ بھائی آپ نے بہت سی چیزیں نہیں دیکھیں، ہم کورٹ روم کے اندر کھڑے ہو کے چیزیں دیکھتے تھے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس ہم نے دیکھے ہیں جو اوپن کورٹ میں ہوا، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا، کس طرح سے خواجہ حارث صاحب جیسے پروفیشنل وکیل کو بات نہیں کرنے دی جا رہی تھی اور پھر وہ مستعفی ہو گئے، اس کے باوجود ان کا پیچھا جاری ہے، اس کے باوجود اب وہ ایک وفاقی حکومت نے ایک فیصلے کو چیلنج کر دیا جس میں یہ ہے کہ ریٹائرڈ ججز کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں آ سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا طے کر لیا گیا تھا کہ ان کی تذلیل کرنی ہے، تضحیک کرنی ہے، میڈیا پورا آن بورڈ تھا، تمام پلیئرز سیٹ تھے، کون سا مورا کیا کردار ادا کرے گا، اور ان 2 ججز نے عزت اور احترام کے ساتھ انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے نزدیک یہ عہدے میٹر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور وہ عہدے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو دیکھیں اگر آپ عہدوں پر موجود ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ چھوڑ دیں وہ عہدے عزت کے ساتھ، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے، جو اس وقت صورتحال ہے، حالات ہیں، ماحول ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو استعفیٰ دیا ہے جسٹس شاہد جمیل صاحب نے، اس میں ایک تو انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ استعفیٰ وہ دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک زندگی کے ایک نئے چیپٹر کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آگے پھر انہوں نے جو اشعار لکھے ہیں، میں نے پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ویسے ہی نالائق ہیں اور اس موضوع پہ اگر عیسیٰ نقوی صاحب اس پہ کرتے تو بہت زبردست ویڈیو کرتے، لیکن نقوی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ نقوی صاحب ہر اہم ایشو کے اوپر کم از کم کوئی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ ایشو اس کو 48 سے 72 گھنٹے گزر جائیں، اس کی ہائپ ختم ہو جائے، لوگوں کو اس کی میکسیمم انفارمیشن مل جائے، تو پھر نقوی صاحب ویڈیو کرتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا
نقوی صاحب کا یہ ہے مسئلہ کہ وہ 4-5 دن بعد جا کے اور اہم ایشوز پر ویڈیوز کرتے ہیں، حالانکہ اگر اس موضوع پہ نقوی صاحب ویڈیو کرتے بہت زبردست کرتے، بہت شاندار کرتے. اور مجھے تو آپ دیکھیں نا کہ ان اشعار کی میں نے جو تشریح ہے وہ دیکھی جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے کی، اور یہ جو اشعار ہیں یہ بتاتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے اور کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا. وہ کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ گئے ہیں جو جسٹس شاہد جمیل صاحب ہیں. اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ 3 اور استعفے آ رہے ہیں. ججز بہت، میں نے آپ کو بتایا جوڈیشری میں بہت ڈسٹرب ہیں. کیوں؟ ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمارا فیصلہ اوپر سے جا کے کل عدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہوگا اس میں بھی ان کو انسیکیورٹی ہے کہ ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کر دیا جائے گا، ہمارے لیے مسائل ہو جائیں گے، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے. تو اس وقت بہت زیادہ ججز جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں جوڈیشری میں، اور شاید اس لیے جو ہے وہ جسٹس شاہد جمیل صاحب نے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے بعد ان کی عزت احترام میں اضافہ ہوا ہے. عام شہریوں کے ان کے پاس کیسز لگتے تھے، اپرائٹ جج، زبردست جج، کوئی ان کو ٹکرز کا شوق نہیں ہے، کوئی پاپولیرٹی کا شوق نہیں ہے، اور اپنی عزت سے اپنی ذمہ داری نبھا کے اور آج مستعفی ہو گئے. اچھا، انہوں نے جو علامہ اقبال کی نظم لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال یہاں نام نالے علم خودی کا، موزوں نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. پروفیسر سلیم چشتی صاحب لکھتے ہیں، یوسف سلیم چشتی صاحب کہ اس کی تشریح لکھتے ہیں کہ اے اقبال، ہندوستان کے تعلیمی اداروں کے طلبہ کے سامنے علم خودی کا نام مت لے. ان کے لیے خود شناسی کا یہ درس موضوع ہی نہیں، کیونکہ ان تعلیمی اداروں کے طالب علم انگریزی تہذیب و تمدن کے زیر اثر اپنی قومی اور مذہبی شناخت سے بیگانہ ہو چکے ہیں. ان کو خودی کے مضامین راست نہیں آئیں گے. یہ سارا آزادی کے اوپر، غلامی کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر انہوں نے جو اشعار لکھے ہیں علامہ اقبال کے، جن کا انہوں نے حوالہ دیا. پھر اگلا شعر ہے علامہ اقبال کی نظم کا، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. وہ کہتے ہیں اس کی تشریح لکھتے ہوئے کہ انگریزی نصاب اور تہذیب و تمدن نے درس گاہوں میں پڑھنے والے ان شہبازوں کو چڑیاں بنا کر رکھ دیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس لیے محکوم یعنی غلام ذہنیت رکھنے والے ان ممولوں کی نظر سے بعض یعنی آزاد قوم کے احوال و مقامات پوشیدہ ہی رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ محکوم قوم کے افراد حکمران قوم کے جذبات اور تصورات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. چنانچہ یہی مناسب ہے کہ ان غلام ذہنیتوں کو آزاد زندگی کی خوشگواریوں سے روشناس ہی نہ کرایا جائے. اس کے بعد شعر ہے کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات. مثال کے طور پہ وہ تشریح لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر محکوم اور حاکم کے تصور زمان میں بھی فرق ہوتا ہے. زمانے کے تصور میں جو محکوم ہیں اور جو حاکم ہیں ان کے تصور زمان یعنی زمانے کے تصور میں بھی فرق ہوتا ہے. آزاد کی زندگی کا ایک پل محکوم کی زندگی کے 1 سال کے برابر ہوتا ہے. آزاد کی زندگی کا ایک پل محکوم کی زندگی کے 1 سال کے برابر ہوتا ہے. چونکہ محکوم رات دن حاکم کے ظلم سہتا رہتا ہے، اس لیے زندگی کے ماہ و سال اسے بہت طویل معلوم ہوتے ہیں. جس طرح عاشق کو فراق کی رات طویل معلوم ہوتی ہے، اور غم چونکہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن حاکم چونکہ ہمیشہ خوش رہتا ہے اس لیے خوشی کی گھڑیوں سے بہت مختصر معلوم ہوتی ہیں. اسی نقطے کو وہ پھر آگے انہوں نے ایک اور شعر لکھا، ہندی شاعر نے اس طرح انہوں نے کہا کہ بیان کیا کہ ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کی گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے. اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات. آزاد حکمران قوم کا ہر لحظہ یا ہر دن اس کے استحکام میں اضافہ کرتا ہے. آزاد حکمران قوم کا ہر لحظہ، ہر دن، ہر لمحہ اس کے استحکام میں اضافہ کرتا ہے، لیکن محکوم کا ہر لحظہ یا ہر روز اس کے لیے ایک نئی مصیبت لاتا ہے اور اس پر اخلاقی موت طاری کرتا ہے. یعنی دن تو ایک ہی ہے، لیکن وہی دن آزاد کے حق میں پیام ابدیت اور وجہ استقامت بن جاتا ہے، اور وہی دن محکوم کے حق میں مصائب ناگہانی کا موجب بن جاتا ہے. اور پھر ٹیپو سلطان شہید کا وہ قول کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. مراد یہ ہے کہ آزاد قوم کا آزاد شخص ایک لمحے میں عملی اور یادگار کام کرتا رہتا ہے، جس سے وہ خود بھی بنتا ہے اور اس کی قوم بھی بنتی ہے. لیکن غلام قوم کا شخص غلامی کی وجہ سے ذلت کی زندگی بسر کرتا ہے، عمل سے خالی ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک لمحہ جو ہے وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہوتا ہے. وہ اپنے آقاؤں کی خواہش پر جیتا ہے اور اپنی خودی اور معرفت کو کھو بیٹھتا ہے. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات.
آزاد قوم کے تصورات اور خیالات حقیقت پسندی کی روشنی سے منور ہوتے ہیں، یعنی وہ قوم حقائق کی دنیا میں رہتی ہے اور حقائق کے حیات کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن محکوم یعنی غلام قوم کے خیالات اور افکار محض خرافات کا انبار ہوتے ہیں جنہیں حقیقت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ مثلا آزاد قوم کے افراد یہ سوچتے ہیں کہ ممکن ہے ہمسایہ ملک ہم پر چڑھائی کر دے، کیونکہ اس کا رویہ 3 سال سے جو ہے وہ بڑا سخت ہے، اس لیے ہمیں رات دن دفاع کی تیاریوں میں مشغول رہنا چاہیے۔ لیکن محکوم قوم کے افراد یہ سوچتے ہیں کہ مرتی جیتی دنیا ہے، خدا معلوم 4 سال زندہ ہیں یا زندہ ہم رہیں یا نہ رہیں، لو آج کی رات 4 دوستوں کو گھر بلا کر قوالی سن لیں۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ محکوم اور حاکم یا غلام اور آزاد میں چوتھا اور سب سے نمایاں فرق یہ ہوتا ہے کہ غلام قوم کے افراد کو ہر وقت پیروں کی کرامات کی دھن لگی رہتی ہے۔ غلام قوم پیر پرستی تعویذ گنڈوں کے سہارے فلاح ڈھونڈتی ہے، اور اگر کسی زندہ پیر کی کرامات مشاہدے میں نہ آتی ہوں تو اولیاء گزشتہ ہی کے کرامات کا تذکرہ کر کے اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں۔ لیکن آزاد قوم کا ہر فرد بجائے خود ایک زندہ کرامت ہوتا ہے، اس سے اس کا ہر عمل معجزہ نظر آتا ہے۔ آزاد قوم ہمیشہ میدان عمل میں سرگرم رہتی ہے، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرتی ہے اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتی ہے کہ انہیں جو ہے وہ مافوق الفطرت سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کسی آسمانی معجزے کی منتظر نہیں رہتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اور پروفیسر سلیم چشتی صاحب جو ہیں، وہ یوسف سلیم چشتی صاحب، وہ علامہ اقبال کی اس نظم ہندی مکتب کی تشریح کرتے ہوئے اینڈ میں کہتے ہیں کہ میں نے اس نظم میں آزاد سے آزاد اور حکمران قوم سے فرد مراد لیا ہے، لیکن آزاد سے مومن بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان اگر مومن ہو جائے تو وہ غلام نہیں رہ سکتا۔ چونکہ ایمان اور غلامی ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے ایک شخص میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے عقیدے کی روح سے مرد مومن کا غلام ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کسی دروازے کا بیک وقت کھلا بھی ہونا اور بند بھی ہونا۔ مومن یا تو آزاد ہوگا یا آزادی کے لیے جہاد کرتا ہوگا، خواہ غازی ہو یا شہید۔ تیسری کوئی صورت از روح قرآن اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر تیسری کوئی صورت جائز ہوتی تو سلطان ٹیپو شہید بھی اس صورت سے استفادہ کر سکتا تھا، لیکن افسوس کہ قرآن میں تیسری صورت مذکور نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کی موجودگی میں ہو بھی کیسے سکتی ہے، اور وہ ترجمہ ہے کہ آپ سے وسلم فرما دیجئے میری نماز اور تمام عبادات، میری زندگی اور میری موت، یعنی میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اگر میری زندگی میں کوئی ساتھ ایسی آ جائے جب غیر اللہ کے لیے زندگی بسر کروں، یعنی غیر اللہ کی اطاعت کروں، تو وہ زندگی کافرانہ زندگی ہو جائے گی۔ یہ میں نے اس لیے یہ تشریح پڑھی کہ اس میں جو باتیں ہیں وہ جو اشعار لکھے ہیں انہوں نے جاج صاحب نے علامہ اقبال کے، اور جو آپ نے تشریح سنی ہے، وہ اس وقت کے پورے حالات اور صورتحال کا اعادہ کر رہی ہے، عکاسی کر رہی ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے کہ 3 اور استعفے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ استعفے کی ایک گونج تھی پہلے اور وہ استعفیٰ آ گیا ہے۔ ججز اعجاز الاحسن صاحب اور سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے مستعفی ہونے کے بعد اپسیٹ ہیں ذہنی طور پہ بہت سے ججز، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عہدوں پر رہنا یا نہ رہنا اب معنی نہیں رکھتا جب ہم لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے، آئین کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتے، اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے تو اوپر سے جا کے اڑ جائیں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے عہدوں پہ بیٹھ کے۔ اور میں نے دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا، عزت کروائی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ اور آج جو عزت اور احترام مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کا ہے، وہ ایک مثال ہے لوگوں کے لیے کہ عہدوں میں عزت نہیں ہے، بلکہ عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص فیصلہ کرتا ہے کہ اس عہدے کو کی عزت احترام میں کتنا اس میں اضافہ کرنا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔